ریحان شیخ صاحب پوچھتے ہیں کہ میں میوزک ویڈیوز بناتا ہوں تو کیا اس میں بیک گراؤنڈ میوزک ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو گویا کہ انہوں نے میوزک کا مسئلہ پوچھا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جان، مال اور جسم ہمارے پاس بطور امانت کے دیا ہے، اس میں خیانت کرنے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بطور امانت کے دیا ہے، اس کو ضائع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں جوا، سٹہ یہ حرام ہے کہ مال کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے، شراب حرام ہے، عقل کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ایسے ہی اسی کی کیٹیگری میں، اگرچہ تھوڑی نیچے درجے کی کیٹیگری ہے، لیکن اسی میں آتا ہے میوزک، اور وہ بھی ایسی میوزک کہ جس کی وجہ سے آدمی ہوش اور حواس کھو بیٹھے، جس کی وجہ سے آدمی اپنی دنیا میں مست ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ایسی میوزک کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد کیا؟ تو صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے گانا بجانا مراد ہے، میوزک مراد ہے، کہ وہ لوگ خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا جائے۔ یعنی میوزک کے ذریعے سے اگر آدمی اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، اور اسی طرح گویا کہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں سے، چاہے وہ دینی ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ دنیاوی ذمہ داریاں ہوں، اس سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا یمت النفاق فی القلب کہ موسیقی اور میوزک یہ آدمی کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، یعنی ایمان کی ضد اور اپوزٹ کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کہ صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی ہے اسی کام کے لیے کہ میں میوزک کے جو آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، معازف جسے حدیث میں کہا گیا، اس کو میں توڑ دوں، اسی کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میوزک کی کتنی قباحت ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ میوزک سے کیا میوزک مراد ہے، کون سا میوزک مراد ہے، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خاص طور سے ایسا میوزک ہے کہ جس کے ساتھ کوئی منکر شامل ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جس میں آدمی محو ہو جاتا ہے، اسی میں مست ہو جاتا ہے اور اپنی تمام دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں سے دور ہو جاتا ہے، تو ایسا میوزک حرام ہے۔ اسی طرح ایسی میوزک ہے کہ جس کے اندر شہوت کو ابھارا جا رہا ہے، جیسے کہ عام طور کے ہمارے گانے اس وقت کے جو ہے یا تو فواحش اور منکرات پر مبنی ہے، اس کے اندر جو ہے بے حیائی ہوتی ہے، تو ایسا میوزک کہ جس کی وجہ سے شہوت کو ابھارا جائے یہ حرام ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ اور بھی کوئی برائیاں ہیں تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ شریعت نے ظاہر ہے کہ جو حسن و جمال کا ایک آدمی کے اندر ایک طرح کا مادہ ہوتا ہے، اس کی ضرور اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی شخص میوزک اگر سنتا ہے، ایسی میوزک ہے کہ جو اس کو ذکر سے اور ان تمام چیزوں سے دور نہیں کرتی، اس میں کوئی منکر نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی میوزک اگر وہ سننا چاہتا ہے، تو اس میں بھی علماء کی دو رائے اگرچہ ضرور ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن امام غزالی وغیرہ بعض بڑے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایسی میوزک کہ جس کے اندر مستی نہ ہو اور آدمی اس کے اندر بہہ نہ جائے اور اس کے اندر جو ہے شہوتوں کو ابھارنے والی چیز نہ ہو، اس کی اجازت دی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الغنا زاد الراکب کہ میوزک یا گانا، راکب یعنی جو مسافر ہے، ڈرائیور ہے، چلانے والا ہے، اس کا یہ توشہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ میوزک مراد نہیں جو ہمارے یہاں پر عام ہے، بلکہ ایسی میوزک مراد ہے جس سے ریفریشمنٹ ہو جائے، جس سے تھوڑی سی تازگی آ جائے، ایسی کوئی نعت ہو یا ایسی کوئی میوزک ہو، تو اس کو جو ہے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجودگی میں بعض بچیوں نے کچھ ترنم میں گانا گایا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کا موقع تھا اور آپ انصار کے کسی مقام پر یا کسی گھر میں چلے گئے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ میں تھے، وہاں پر کچھ بچیاں گیت گا رہی تھی اور کچھ الفاظ لہو میں پڑھ رہی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت ابوبکر نے منع کیا کہ حضور کے ہوتے ہوئے تم ایسا کر رہے ہو، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جو ان کے کلمات غلط تھے ان کو درست کیا اور کہا کہ نہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو لہٰذا کسی مباح کام کے لیے یا ریفریشمنٹ کے لیے اگر آدمی حلال میوزک سنتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اس وقت بھی خاص طور سے انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ ویڈیوز کے اندر یہ میوزک استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ویڈیوز کے اندر ایسی میوزک استعمال کرنا، اس وقت اگر آپ نیٹ پر دیکھیں گے تو حلال میوزک بھی بہت ساری ملتی ہے۔ حلال میوزک کیا ہوتا ہے کہ اس میں یا تو قدرتی آواز، چشمے کی آواز، پرندوں کی آواز، اس طرح کی آواز سے وہ میوزک بنائی جاتی ہے جس میں طرب نہیں ہوتا ہے، جس میں ایک طرح کی مستی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بس ایک بیک گراؤنڈ میں ایک ہوتا ہے جس سے سننے میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی باقاعدہ میوزکس ملتی ہیں اور اس کا اگر آپ استعمال کریں ویڈیوز میں اور وہ بھی ہلکے انداز میں ہو، یا پھر بعض مرتبہ کورس کے ذریعے سے میوزک کریٹ کی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کی گنجائش ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایسی میوزک جو آدمی کو مست کر دے اور گناہوں کی طرف لے کر جائے اور اپنے دینی یا دنیاوی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹا دے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ تنشیط طبع کے لیے اگر ہے تو اس کی گنجائش ہے۔